بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محمد امتیاز بھائی، ان کی طرف سے سوال یہ ہے کہ حضور شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ ایسا عطا فرما دیں کہ اللہ صاحب اولاد کر دے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ یہ ہے تو آزمائش، بعض اوقات بندے کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دستور چلتا ہے، شادی کو سال گزر جائے تو آس پاس والے پڑوس والے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جی اللہ نے کوئی رحمت کی، اللہ نے کوئی امید لگائی۔ یہ جب پوچھتے ہیں خاص کر خواتین، تو پھر عورت کے اندر احساس کمتری آ جاتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد بھی پھر اس کو محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہتان، بدگمانی اس کے دروازے کھلتے ہیں کہ شاید کوئی میاں کے اندر فالٹ ہے یا عورت کے اندر کوئی فالٹ ہے۔ قرآن پاک میں تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں رب جسے چاہے صرف بیٹے عطا کروں، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کروں، اور جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں۔ تو رب ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ اولاد صرف انسان کے بس میں تھوڑی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے نا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات علماء کرام خطبہ حضرات ممبروں پر بیان فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کو ایک عرصے کے اندر جا کر اللہ پاک نے اولاد دی، غالباً 90 سال کی عمر کے اندر، اور آپ کو جب یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ پاک آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا جو ہے وہ عطا فرمائے گا، تو آپ نے عرض کی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، ومراتی عاقر، اور میری جو بیگم ہے وہ تو بانج ہو چکی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جب کرنے پہ آتا ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ یہ تو کن فیکون کا معاملہ نا، یہ تو رب کا معاملہ ہے، تو نہ اس میں عورت کو کوئی دوش دینا چاہیے نہ مرد کو دوش دینا چاہیے۔ یہ ہے آزمائش۔ آپ 11 سال ہو چکے ہیں آپ کی شادی کو امتیاز بھائی، آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس صبر پر اجر عطا فرمائے اور صالح اولاد اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، اگر میرا یہ کلپ اور آواز ہمارے رہنے والے سہنے والے جو افراد ہیں وہ سنیں اور اس پہ عمل کریں، تو کوشش کریں کہ جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی اسے نہ پوچھیں، ہو سکتا ہے یار اس کی دل آزاری ہو جائے، غمزدہ ہو جائے بیچارہ۔ اولاد کی طلب کس کو نہیں ہوتی؟ تو اولاد اللہ پاک کی نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ اللہ پاک ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ نے وظیفے کے حوالے سے پوچھا کہ حضور 11 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، صاحب اولاد ہونے کا وظیفہ عطا فرما دیں۔ پورے دن میں یہ جو میں عمل ابھی آپ کو عرض کروں گا، آپ پورے دن میں کسی وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، پورے دن کے اندر جب چاہے آپ یہ عمل کر لیں، اور اس کی مدت ہے 40 دن۔ 40 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انتہائی آسان ہے، اتنا طویل بھی نہیں ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے وہاں پہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں تو بیٹھ جائیں قبلہ رخ ہو کر اور یہ عمل کریں۔ آپ کی گھر والی بھی کر سکتی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے یا اولو یہ کلمات پڑھنے، یا اولو یہ کلمات آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک اولاد نرینہ کی نعمت سے، رحمت سے، دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر آپ ابھی تک بے اولاد ہیں تو کئی ایسے بھی ہوں گے جن کو 40 سال گزر چکے ہیں شادی کو، 30 سال گزر چکے ہیں۔ اچھا، میرے ذہن کے اندر ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ شادی کے 36 سال بعد اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی۔ تو
تو حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی طویل عمر کے بعد جا کے اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی، اور ایک صاحب جن کا میں نے بتایا لاہور کے 36 سال بعد اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو آپ نا امید نہ ہو، رب کی رحمت پر امید رکھیے، اور یہ عمل جو میں نے عرض کیا اس کو کیجئے۔ یا اولو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ روزانہ آپ عمل کریں، 40 دن یہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو اللہ پاک خیر اور نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان جوڑے بے اولاد ہیں اللہ ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔